اسلامی روایت میں کسی نیک، صالح اور اللہ والے بندے کے وصال کے دن کو اس نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس دن کو عرس کہتے ہیں۔ عبادت کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا ہرگز نہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے علماء، مشائخ، طلباء اور عقیدت مند بریلی شریف حاضر ہوتے ہیں۔ بریلی شریف میں ایک ایسا وسیع دینی ادارہ قائم ہو جہاں زیادہ سے زیادہ طلباء علوم نبویہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو قبول فرمایا۔ اس ادارے نے ہزاروں علماء، آئمہ، خطبہ، مفتیان کرام اور داعیان اسلام تیار کیے ہیں کہ عرس کے موقع پر اس جامعے کی رونقیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس کیا ہوتا ہے؟ لفظ عرس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی وصال یا ملاقات کے ہیں۔ اسلامی روایت میں کسی نیک، صالح اور اللہ والے بندے کے وصال کے دن کو اس نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، ولی اللہ، کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے جا ملا۔ اسی مناسبت سے اس دن کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کا مقصد عبادت کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و درود، دعا، دینی علمی مجالس، نیک لوگوں کی سیرت و خدمات کے تذکرے، ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے اجتماعات مسلمانوں میں علم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق اور دینی شعور کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر دنیا کے مختلف ممالک سے علماء، مشائخ، طلباء اور عقیدت مند بریلی شریف حاضر ہوتے ہیں۔ انہی ایام میں جامع نوریہ رضویہ بھی علمی، تعلیمی اور روحانی سرگرمیوں کا ایک نمایاں مرکز بن جاتا ہے، جہاں متعدد اہل علم اور زائرین تشریف لاتے ہیں۔ جامع نوریہ رضویہ بریلی شریف اتر پردیش، بھارت میں واقع ایک ممتاز دینی، علمی اور روحانی درسگاہ ہے۔ یہ ادارہ درگاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر مغرب کی جانب محلہ باقر گنج میں واقع ہے اور بر صغیر کے علمی مراکز میں، بڑے علمی مراکز میں، اہم علمی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ اس جامعہ کا قیام 1982 میں حضرت تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے برادر حضرت علامہ محمد منان رضا خان منانی میاں صاحب کی سرپرستی اور کوششوں سے عمل و وجود میں آیا۔ روایت کے مطابق شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی دلی خواہش تھی کہ بریلی شریف میں ایک ایسا وسیع دینی ادارہ قائم ہو جہاں زیادہ سے زیادہ طلباء علوم نبویہ تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ محدود جگہ کے باعث متعدد طلباء کو داخلہ نہ ملنے پر واپس جانا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو قبول فرمایا اور بعد ازاں جامع نوریہ رضویہ کا قیام عمل میں آیا۔ جامعہ کا ابتدائی تعلیمی آغاز اکبری مسجد بریلی سے ہوا، لیکن طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث 1984 میں اسے محلہ باقر گنج منتقل کر دیا گیا۔ بعد میں رئیس احمد خان نوری نے ایک وسیع قطع زمین اس ادارے کے لیے وقف کیا، جہاں آج جامعہ کی عظیم الشان عمارت قائم ہے۔ جامع نوریہ رضویہ میں دینی اور عصری علوم کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہاں درس نظامی قرآن کریم، حدیث، فقہ، عربی زبان و ادب کے ساتھ ہندی، انگریزی، ریاضی، سائنس اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ فقہ اور افتاء میں تخصص کا مستقل شعبہ بھی قائم ہے۔ اس ادارے میں مختلف ادوار میں ملک کے ممتاز علماء نے تدریسی خدمات انجام دیں، جن میں حضرت تحسین ملت رحمۃ اللہ علیہ سمیت
متعدد جید اساتذہ شامل ہیں۔ جامعہ کے وسیع و عریض کیمپس میں نوری مسجد، نوری ہاسٹل، نوری ڈائننگ ہال، نوری سینٹرل بلڈنگ، دارالافتاء اور دیگر تعلیمی اور انتظامی شعبے موجود ہیں۔ آج جامعہ نوریہ رضویہ کے فارغین بر صغیر، مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں تدریس، افتاء، دعوت اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جامعہ نوریہ رضویہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ علم، تحقیق، کردار سازی اور دینی خدمت کا ایک روشن مرکز ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ادارے نے ہزاروں علماء، ائمہ، خطبہ، مفتیان کرام اور داعیان اسلام تیار کیے ہیں جو دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اس جامعے کی رونقیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اجتماع نہ صرف ایک بزرگ عالم دین کی علمی اور دینی خدمات کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ امت مسلمہ کو علم، اخلاق، اتحاد، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت دین کے پیغام کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ نوریہ رضویہ کو ہمیشہ علم و عمل کا گہوارہ بنائے رکھے۔ اس کے اساتذہ، طلباء، منتظمین، معاونین اور تمام وابستگان کی خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس ادارے کو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت، اعتدال، تحقیق اور خیر کا سرچشمہ بنائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔